بھارت بھی G20 کی کنٹری ہے، وہ آپ تو کہیں بھی نہیں ہو بدل رہی ہے۔ پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کو فکر نہیں ہے کہ آپ کون ہیں کیا ہیں۔ جب انہوں نے آپ کا بدقسمتی سے تتر بتر کرنا ہوگا تو وہ وہی کریں گے جو عراق کے ساتھ کیا، وہ وہی کریں گے جو سیریا کے ساتھ کیا۔ امریکہ کی مارکیٹ تو نہیں ہے جی، نہ ہم اس سے عسکری سامان کو بہت لیتے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی بہت کم ہی ہم ان سے لیتے ہیں۔ ہم تو وہ اسٹیٹ ہے جو کاسٹ بکٹ ہوتی ہے نا کسی بھی بزنس کے اندر کی، یہ کاسٹ بکٹ ہے، یہاں پہ خرچہ جانا ہے بس، وہ تھا، وہ انہوں نے روک دیا۔ جی رائٹ، انڈیا آن دا ادر سائڈ از اے مارکیٹ فار دیم، جی، ایک کولیبریشن بھی ہے، بلکہ امریکہ انڈیا کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا امریکہ ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ تو اس سینیریو میں ایسا ہی دکھتا ہے کہ انڈیا کا پلہ جو ہے وہ نہ صرف عسکری لحاظ سے تو خیر ہے ہی بڑی قوت، وہ اکنامکلی بھی بہت، دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہم اس بات پر پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، آپ نے کہا کہ پاکستان مارکیٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان بنیادی طور پہ ایک مرسنری اسٹیٹ ہے۔ اچھا، بڑے سخت لفظ یوز کر دیا، سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے، مرسنری اسٹیٹ ہے۔ آپ نے 70 سال کے ساتھ یو ایس اے کے ساتھ معاہدے کرے، سیٹو سینٹو فلانا ڈھماکا، آپ مختلف جگہوں پر ان کے کوریا کی جنگ لڑنے چلے گئے، کوریا میں پھر کہیں پیچھے سے، یعنی کوریا کی جنگ میں آپ زبردستی چلے گئے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اچھا تو ہم سے گندم لے لو، کہ کورین کو ہم گندم نے لیاقت علی خان صاحب سے بات ہوئی، مطلب ہم جو بات کو بات سمجھنی چاہیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تاریخ آپ کی اس طرح کی ہو اور آپ نے آپ کو ہمیشہ ایک سپورٹنگ فوج بنا کے دیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے بندے لے لو یار، ہم آپ کے ساری جو ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ کو امداد بھی کرتے رہیں نا تو وہ جیو اسٹریٹجک ایریا کے اندر، چونکہ آپ کی پوزیشن جغرافیکلی خوش قسمتی سے ایسی ہے کہ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اس وقت بھی اب امریکہ کو بھی کھیل پتا ہے، بھارت بھی G20 کی کنٹری ہے، بالکل I don't think it's G7 لیکن G20 میں تو ہے وہ آپ تو کہیں بھی نہیں ہو۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ بس ماننا چاہیے کہ ایک جنگ ہوتی ہے، وار ایک بیٹل ہوتی ہے، جی بالکل، وہ وار بھی لڑیں گے، بیٹلز بھی لڑتے رہیں گے۔ تو اگر ان کو یہ نہیں پتا اور آپ سمجھتے ہیں ہم ٹکٹکی لگا دیں گے وہاں پہ جا کے کچھ ہو جائے گا، اور یہ پالیسی نہیں بدل رہی ہے آپ کے لیے، تو بالکل نہیں بدل رہی۔ لیکن اس میں یہ آپ کے ذریعے سے جو آپ کے ناظرین ہیں، آپ کے جو سننے والے ماننے والے، ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے جو پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ نہیں ہے سامنے آپ کے۔ اچھا، آپ کے سامنے تو شور شرابہ مچتا اردو میں کہ جی ہم بھڑکی مار دیں گے، ہم امریکہ ہمیں کر دے گا، وہ کر دے گا، ہم نے، اور پیچھے سے انگریزی میں آپ جا کے ڈپلومیسی ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنی جو ورلڈ اکنامک فورم سے بعد میں کریں گے، لیکن وہاں بھی جو میسج دیا ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم تھوڑے اپریہنسو ہیں امریکہ کے رویے سے، تو ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ تعلقات کو ریوائیو کیا جائے۔ وہ تو تعلقات تو پیچھے چل رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں، کیونکہ اچھا اس میں پاکستان اور یو ایس ریلیشن شپ کو صرف ایک پرزم سے اگر دیکھا جائے گا تو شاید تھوڑا غلط بھی ہوگا، کیونکہ تعلقات کی بہت ساری جہتیں ہیں اور ان میں سے جو ڈفرینٹ پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ہم پبلک کنزمپشن کے لیے جو یہ تو 50 سال سے ہو رہا نا کہ پبلک کنزمپشن کو آپ کچھ کرتے ہیں، آپ 70 سال سے ایڈ بھی لے جا رہے ہیں، آپ فوجی امداد بھی لیے جا رہے ہیں، تو عوام کو حقیقت پتہ چل رہی ہے اور عوام کا اعتماد اب اٹھتا جا رہا ہے ان باتوں سے۔ لیکن اس خطے میں ایک سٹریسفل سچویشن، ٹینشن بڑھنی سر دیکھیے، ہمیں پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کو فکر نہیں ہے کہ آپ کون ہیں کیا ہیں۔ جب انہوں نے آپ کا بدقسمتی سے تتر بتر کرنا ہوگا تو وہ وہی کریں گے جو عراق کے ساتھ کیا، وہ وہی کریں گے جو سیریا کے ساتھ کر دیا تھا، وہ تو نہیں رکنے والے۔ تو مطلب کہنے کا ہم کیوں توقعات کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ ہم ایٹم بم نہیں کریں گے، وہ تو بہت ہی ترکیبیں آپ کی نکال لیں گے۔ اس سارے کے اندر ساتھ ساتھ ہم اس وقت ایک اور بارڈر کے اوپر بڑی شدید ایسکیلیشن اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے، انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ کشمیر لائن آف کنٹرول کی جو سیز فائر، اس کی خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے۔ پاکستان الزام لگا رہا ہے انڈیا پہ کہ انہوں نے آغاز کیا، ہمارے 3 جوانوں کو مار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تو مسلسل کر رہے ہیں، اور 35-36 ہزار لوگ ہم نے وہاں سے موبلائز کیے ہیں تاکہ وہ اس حملوں سے بچ سکیں، بڑی شدید گولہ باری جاری ہے۔ میڈیا میں اتنا دکھ نہیں رہا، ایٹ لیسٹ پاکستانی میڈیا میں اتنا دکھ نہیں رہا، انڈیا میڈیا میں کافی شور مچ رہا ہے۔ سر یہ اچانک ایک مطلب تیزی آئی ہے اس کے اندر کہ ابھی تو انڈیا جب اکثر ٹکٹکی کھیلنا شروع کرے گا تو پھر جو ہے نا آپ اس کو، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب دیکھیے وہ آ گئے ہیں کرنے پہ، اور آپ وائلیشن آپ کر رہے ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے آپ وائلیشن کر رہے ہیں،
بہت ممکن ہے طے کرنا مشکل ہے کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. روز خبر نہ ہی بھی آتی تو آ جاتی نا، آج 2 بندے مر گئے، آج 3 بندے مر گئے، آج ہمارے سویلین مار دیے. ہو سکتا ہے بندے ہی آپ کے فوجی مرتے ہوں، ہم سویلین کو مروا دیں کہ سویلین مر گیا، جانے کیا ہوا. تو انفارچونیٹلی آپ کے بارڈرز پہ صورتحال بہت خراب ہے، اور انڈیا بھی آپ کے ساتھ ڈگڈگی بجا کے ٹکٹکی لگا کے کھیل رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آپ ویسٹرن فرنٹ پہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. آپ بلوچستان میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، آپ یہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی اٹیک کر دیں وہ، اور پھر آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. 2 نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہیں اگر اس طرح سے لڑیں گی، لیکن میرے خیال میں ابھی لمیٹڈ واری ہوگی. لمیٹڈ تو نہیں ہوگی، لیکن اس میں انڈیا نے جو ابھی ان 3-4 فرنٹس میں نہیں پھنسا ہوا ہے، اگر آپ نے حملہ کر دیا تو آپ کے سب سامنے آ جائے گا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو ایک بریگیڈ ہلانے کے لیے ایک جگہ سے جہاں ہزاروں لیٹر پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو تو ستیاناش کر دیں گے. تو پاکستان جو ہے، مطلب میں نہیں کہتا کہ ان کو اس سے ڈر کے بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ جس کو پریگمیٹک کہتے ہیں نا، کوئی ایسی رویہ، ایسی سوچ کرنی چاہیے کہ جس سے ان تمام بلاؤں کو بھی دور رکھیں اور اپنے عوام کا بھی فائدہ ہو. اب وہ آپ کی بہت پہلے احمد فاروقی نے لکھا تھا کہ آپ کو اپنی جو اسٹریٹجک ڈیفنس پالیسیز ہیں ان کو بدلنا پڑے گا، اور اتنا سارا خرچہ ورچہ کرنے کے بجائے آپ دو دوستیاں کریے. مطلب میں کیسے مان لوں کہ اگر آپ دوستی کرنی چاہیں گے تو آپ کو چپیڑ لگا دیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا یار. دوستی کرنے جائیں گے، ان کا الزام ہے کہ جب بھی ہم دوستی کرنے لگتے ہیں ہمیں چپیڑ لگا دیتے ہیں. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو نہیں کریں گے نا. آپ دوستی تو آپ کرنے جاتے نہیں ہیں، وہ دوستی کرنے آتے ہیں، آپ ان کی چھٹی کر دیتے ہیں. مجھے سر بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان انڈیا کا، یہ ساری اسکلیشن صرف کشمیر کے اراؤنڈ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ نے جو اپنا کھیل کرا ہوا ہے تو وہیں آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. کشمیری یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کھیل ہی چل رہا ہے، اس میں ہماری بات جو ہے نا وہ کہیں بہت ہی دور ہے، اب اپنے اپنے مفادات کی. لیکن جو آپ نے بات کی پورے بڑے بارڈر پہ، تو مجھے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن خدشہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اور بھی چھوٹے چھوٹے اب انکرجنز ہو سکتے ہیں. کہاں ہوں گے نہیں ہوں گے وہ الگ بات ہے جی، لیکن یہ آپ ہمیشہ رکھیں کہ پاکستان کے سر کے اوپر اب ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور اس کو انہیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو ڈرا رہے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ناخون لینے چاہیے اور امن پرستی کی پالیسی کرنی چاہیے کہ وہی پاکستان کے عوام کی بہتری میں ہے. اس وقت جو سرکار ہے سر، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے، سو بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک ویک گورنمنٹ رہے گی کچھ عرصے تک. یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ اس وقت ایک سرکار ہے. سرکار تو کبھی ہی نہیں رہی نا. جب ایک دفعہ یہ طے ہو گیا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، لوگوں کو نہ پسند آئے، کہ پاکستان ایک ولایت عسکری ہے. اچھا جی ہاں، جیسے ولایت فقیہ ہوتی ہے نا، کہ آپ کے سر کے اوپر فقیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سر پہ عسکریت بیٹھی، آپ کے سر عسکری بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ آپ نہ اپنی فارن پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی اکنامک پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی انٹرنل پالیسی بنا سکتے ہیں. کہ جو آپ کے عسکری ادارے ہیں، جو غیر آئینی ادارے ہیں، غیر آئینی سے مراد کہ ان کو حکومت میں دخل کرنے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے. آئینی وہ اس حد تک ہیں کہ وہ حکومت کے تابعدار ہیں، لیکن وہ تابعداری مانتے نہیں ہیں. کہاں مانتے ہیں سر؟ کسی کی مجال ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نے فرمایا ابھی کہ یہ جو حکومت، یہ تو غیر حکومت